کچھ علماء کہتے ہیں کہ میراث زندگی میں تقسیم کر دینا چاہیے. ایسے علماء، اگر میں یہ کہوں کہ ایسے علماء کے پاس علم نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، تو شاید تھوڑا سا بات ہلکی ہوگی، کیونکہ اس سے بھی سخت بات اس پر کہی جا سکتی ہے. اگر کوئی آدمی زندگی میں میراث تقسیم کر رہا ہے تو اپنی طرف سے وہ شریعت بنا رہا ہے. صحیح بات یہ ہے. اگر وہ جہالت کی بنیاد پر کر رہا ہے تب تو ہم اتنا سخت حکم نہیں لگائیں گے اس پر. ہم کہیں گے وہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس لیے ایسی بات بول دے رہا ہے. لیکن اگر کوئی جانتا ہے، جاننے کے باوجود ایسا کہہ رہا ہے، تو وہ آدمی اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قرآن میں اپنی جانب سے اضافہ کر رہا ہے. اب سوچئے کتنی خطرناک بات ہے. وراثت کے لیے اس آدمی کا مرنا ضروری ہے جس کا مال ہم وراثت میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے بولو کہ پہلے مر جائے وہ، پھر تقسیم کرے. تو وراثت کی شرطوں میں سے شرط ہے مورث کا مرنا اور وارث کا باحیات ہونا اس کے مرتے وقت، جب وہ مر رہا ہے. تو وراثت اس کو کہیں گے ہی نہیں. وراثت کا جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر یہ آئے گا ہی نہیں، آئے گی نہیں یہ چیز کہ کوئی آدمی اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر. زندگی میں وراثت کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب وراثت مطلب ہی مرنے کے بعد مال کو تقسیم کرنا. وہ مرا ہی نہیں ہے تو وراثت کیسے؟ تو زندگی میں وراثت کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں، اگر اس کو لگتا ہے کہ جو سماج کے اندر ابھی فتنہ پھیلا ہوا ہے، لوگ وراثت میں کی تقسیم میں گڑبڑیاں کرتے ہیں، بے ایمانی کر لیتے ہیں، بچیوں کو یا لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے ہیں، اس کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے بچے بھی ایسا کریں، تو وہ ایک کام کر سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا جو مال ہے وہ ہبہ کر دے. اپنے بچوں کے درمیان ہبہ کر دے. کچھ اپنی بیوی کو دے دے، اپنے بچوں کو بھی ہبہ کر دے. اور ہبہ میں یہ ضروری ہے کہ اگر بچوں کو ہبہ کر رہا ہے تو برابر برابر دینا ہوگا اسے. بچے اور بچیوں سب کو برابر دینا ہوگا. دوسری بات، ہبہ کا مطلب یہ ہوگا جس وقت وہ ہبہ کر رہا ہے اسی ٹائم وہ مال ان بچوں اور بچیوں کا ہو جائے گا، اس کے مالک ہو جائیں گے، ان کے قبضے میں دے دے گا، فوراً ان کی تملیک کر دے گا. اب اس کا اپنا کچھ نہیں رہا. اگر وہ اتنا کر سکتا ہے، اتنی ہمت ہے اس کے اندر کہ بھائی میں اپنی زندگی میں اپنا مال دے دیتا ہوں اپنے بچوں کو، اب میرا وہ نہیں رہا، اب بچوں کی مہربانی کی مجھے دیں یا نہ دیں، اور برابر برابر اس کو دینا ہے. اگر اتنی ہمت کر سکتا ہے تو اپنی زندگی میں تقسیم کر دے. لیکن اس تقسیم کو ہبہ کہیں گے، اس کو وراثت نہیں کہیں گے. ایک اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ مال وہ اپنے لیے بچا کے رکھ لے، کیونکہ ابھی پتہ نہیں کتنا کب تک وہ زندہ رہے گا، اسے ضرورت پڑے گی. باقی کا وہ بچوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دے. کچھ بیوی کو بھی دے دے، بیوی کو جتنا چاہے دے سکتا ہے. تو اس سے وہ جو سماج میں فتنہ ہے، جس کا اسے خدشہ ہے، اس خدشے کا یہ حل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان ہبہ کر دے برابر برابر، اور کچھ اپنے لیے رکھ لے. جب یہ مر جائے گا تو پھر اس کو بچے اپنے حساب سے جو شریعت کا طریقہ ہے میراث کو تقسیم کرنے کا اس کو کر لیں گے. باقی میراث کے طریقے پر مرنے سے پہلے تقسیم کرنا یہ جائز نہیں ہے، میراث صحیح نہیں.